بڈھے آدمی کو، سفید داڑھی والے کو منبر پہ بیٹھا دیکھ کر نوجوان پسند نہیں کرتے. مجھے پتا ہے یہ شہر ملتان، میری ساری زندگی اسی ملتان میں گزر گئی. جو بچے میرے سامنے پیدا ہوئے تھے وہ خود صاحب اولاد ہیں. اب میں انشاءاللہ اگر میرے ہوش و حواس ٹھیک رہے تو قیامت میں بھی ملتان کو آواز دوں گا. ملتان والو تم آ کے بتاؤ میں تذکرہ آل محمد کرتا تھا یا نہیں. میری گواہی دینا ملتان والو وہاں قیامت میں تمہیں آواز دوں گا. وہاں یہ حیدر بچہ جو میرے سامنے پڑھ رہا تھا، یہ سب میرے سامنے کے بچے ماشاءاللہ چشم بدور اب خود صاحب اولاد ہیں. اس نے اتنی شاعری کی ہے بچپن سے اب تک، ہزاروں شعر کہہ دیے. معصومین کا فرمان ہے کہ جو ہمارے متعلق ایک شعر کہے گا ہم اسے جنت میں ایک گھر دیں گے. ابھی حساب سے اس کا تو شہر بس گیا ہوگا نا جنت میں. فی شعر ایک گھر جو ملے گا تو جنت میں حیدرآباد آباد ہو گیا ہوگا یا نہیں. حیدر کے نام پہ. لہذا میں اس سے التجا کروں گا کہ اپنے حیدرآباد میں کوئی گھر مجھے بھی دے دینا چھوٹا موٹا. وہاں خدا تمہیں سلامت رکھے اور خوش رکھے. میں کل ایک مجلس میں گیا، وہ گردیزی صاحبان کی طرف سے تھی، اس میں جانا میرا فرض تھا. وہاں میں نے یہ کہا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق میں انسان ایک بڑی عجیب مخلوق ہے. تو صاحبان میں ٹھیک کہتا ہوں، ہے نا عجیب مخلوق. یہ 4 ساڑھے 4 فٹ کا پتلا، 8-7 سیر گوشت، خون، ہڈیاں، اوپر کھال، یہ تو اس کی حقیقت ہے. مگر عالم اس کا یہ ہے کہ اپنے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتا. انسان انسان سے لڑتا ہے، فرشتوں سے لڑتا ہے. حد یہ ہے کہ یہ خدا سے بھی لڑتا ہے. خدا کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تمام اللہ کی مخلوق میں صرف یہ مخلوق ایسی عجیب ہے کہ یہ خدا کو خدا نہیں مانتی. یہ کہتی نہ، ہم تو اسے خدا مانیں گے جسے ہم خود بنائیں، اپنے بنانے والے کو نہیں مانیں گے. یہ اس کی ذلت کی انتہا ہے. نہ ماننا تو خدا کو نہ ماننا، اور ماننے پہ آنا تو پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے. یہ انسان کی حالت ہے. میں نے ہندوستان میں دیکھا ہے بڑے بڑے قابل دماغ ہندو جن کی قابلیت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. مثلاً جواہر لال نہرو، بتائیے اس کے قابل ہونے میں کسی کو شک ہے؟ بڑا قابل تھا. جب ملک تقسیم ہوا تو ہم مسلمانوں نے علم پسند کیا، ہندوؤں نے دولت پسند کی. جواہر انہوں نے لے لیے، لیاقت ہم نے. بڑا قابل شخص تھا. اس نے تقریر کرنی تو دنیا بھر نے اپنے ریڈیو لگا دینے کیا کہے گا. جب تقریر کر کے گھر آنا، وہی قابل آدمی، وہی لائق آدمی تو گھر آ کے ایک پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی. بابا پنڈت صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ یا تو اتنا علم یا اتنی جہالت، اس پتھر نامراد کو پوج رہے. تو اس نے یہ جواب دیا کہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہم اس پتھر کو نہیں پوجتے. پھر کسے پوجتے ہو؟ کہ ہم سرو شکتیمان کو پوجتے ہیں، نراکار کو پوجتے ہیں، پرم آتما کو پوجتے ہیں، پرم ایشور کو پوجتے ہیں، جن کے معنی ہے اللہ. پھر یہ پتھر کیوں سامنے رکھا ہے؟ کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم نے اس پتھر کو وسیلہ بنایا ہے، اس کی آڑ میں اللہ کے سامنے چلے جاتے ہیں. بابا پتھر کو وسیلہ بنایا ہے کہ ہمیں یقین ہے
کہ ہم کتنے ہی گنہگار تھے. یہ پتھر بے گناہ ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. یہاں تو میں بھی قائل ہو گیا ایمان سے کہ بے گناہ کو وسیلہ بنایا نا, کسی گنہگار کو وسیلہ بنانے سے تو پتھر پوجنا اچھا. ہاں بے گناہی کی بات ہے, قسم کی بات ہے, انسانیت کی بات ہے, شرافت کی بات ہے.